السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دینی بھائیوں بہنوں، میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والا پیغام، آنے والا ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آج میں بات کرنے والا ہوں کہ علماء اور عوام میں دوری کیوں ہے اور اس دوری کا نتیجہ کیا ہے، اس پر میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے آئیے سماعت کرتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ تو علماء بھی ذمہ دار ہیں، عوام بھی ذمہ دار ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ تو آج ہم بات کریں عوام کی کہ علماء سے اتنی وہ دوری اختیار کیے ہوئے ہے کہ اگزامپل وہ مسجد میں اگر آتے ہیں تو پھر چاہتے ہیں کہ سب سے پچھلی صف میں سنت ادا کریں، امام کے قریب نہ ہوں، اور اگر قریب ہوتے بھی ہیں تو سائیڈ میں دائیں بائیں پہلے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قریب میں نہیں آنا چاہتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں حکم یہ ہے کہ تم جب مسجد میں جاؤ تو سب سے پہلے پہلی صف میں جگہ لے لو اور علماء کے قریب رہو۔ کہیں نہ کہیں اگر تمہارے اندر کوئی غلطی کمی ہو رہی ہے تو وہ بتا دیں گے، لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ ان سے دور رہیں۔ اگر قریب رہیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے اندر کوئی کمی ہو تو پھر وہ دیکھ لیں گے اور کہیں ٹوک دیں گے، کہیں کہہ دیں گے تو ہماری انسلٹی ہو جائے گی۔ جبکہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھ چینجنگ ہو جائے، اصلاح ہو جائے، ہماری زندگی میں بدلاؤ ہو جائے، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ علماء کے ہم قریب ہوتے۔ اگزامپل کہیں دعوت میں جا رہے ہیں تو علماء کے قریب بیٹھیں، وہیں بیٹھ کے کھائیں پئیں تاکہ ان سے کچھ قرآن و حدیث کی باتیں سیکھنے کا ہم کو موقع مل جائے۔ ہماری سوچ تو یہ ہونی چاہیے، لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ نہیں، جہاں علماء ہیں یا ہمارے امام صاحب ہیں ان سے ہم دور بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ پھر اسلام کی بات کریں گے، قرآن و حدیث کی بات کریں گے۔ آج ہمارا یہ حال ہے، جس کی وجہ سے آج ہر موڑ پہ ہماری کیا کہتے ہیں ناکامیابی ہے۔ نہ ہم پڑھائی لکھائی میں کامیاب ہو پا رہے ہیں، نہ ہم ڈگری پہ کامیاب ہو پا رہے ہیں، اور نہ ہی ہم دین کے احکام پر جو عمل کرنا چاہیے اسی میں ہماری کامیابی نظر آتی ہے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چند رکعتیں نماز پڑھ لیے، چند وقت کی نماز پڑھ لیے، تراویح بھی ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر سوچتے یہ ہیں کہ امام صاحب جلدی تراویح پڑھا دیں تو تاکہ ہم کو چھٹی مل جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جتنا ٹائم لگائیں گے یقیناً اتنی نیکیاں آپ کو زیادہ ملے گی۔ اور یہ ہماری عوام کی بات تھی جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ عوام کو چاہیے کہ وہ علماء کے قریب ہوں، علماء کی بات پر عمل کرنا شروع کریں، عمل کریں تو انشاءاللہ الرحمن یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے۔ اور ہمارے علماء کرام تقریر کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں تو عوام کو چاہیے کہ اس میں شامل ہوں، اس میں شرکت کریں اور اس باتوں کو سمجھیں۔ آج ہماری عوام کا حال یہ ہے، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن درست نہیں ہے، تو قرآن درست نہیں ہے تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ ہم قرآن کی تلاوت کس انداز میں کریں گے؟ اس لیے علماء کو بھی چاہیے کہ فی سبیل اللہ صحیح ان کی کا اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ 5-10 آدمی کو، لڑکوں کو لے کے بیٹھائیں، جہاں بھی آپ کہیں ہیں، گھر پہ ہیں، مسجد میں ہیں، مدرسہ میں ہیں، کمپنی میں ہیں، آپ کو جب ٹائم ملے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ عوام میں اگر کوئی مسئلہ غلط جانتا ہے تو اس کو آپ صحیح راستہ بتائیں، صحیح طریقہ بتائیں کہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے تو اس کو آپ صحیح تعلیم دیں اور کوشش کریں اصلاح کی۔ انشاءاللہ الرحمن 10 کو آپ کہیں گے تو 10 نہیں تو 1 اور 2 کے اندر اصلاح ضرور ہو جائے گی۔ آج بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر اصلاح ہو جائے، ہمارے اندر چینجنگ ہو جائے۔ اب ہمارے علماء کرام جو تقریر کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ علماء کی بھی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ یہ علماء ستارے کی طرح ہیں، چمک رہے ہیں، لیکن ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ عوام تک اپنی بات پہنچاتے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ عمل نہیں کر رہی ہے، یہ بات نہیں مان رہی ہے تو کیا کیا جائے؟ نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ اور میں عوام سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے اور علماء کی قدر کریں اور علماء کی آواز پر لبیک کہیں اور وہ جو تقریر کریں، قرآن حدیث کی بات پہنچائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً جب دونوں میں
دوری ختم ہو جائے گی، اتفاق، اتحاد اور قربت ہو جائے گی، تو یقیناً ہمارا بول بالا ہوگا اور ہماری عزت میں بڑھوتری ہوگی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گاؤں کے، محلے کے جو امام ہیں، جو علماء ہیں، مدرسے کے جو اساتذہ ہیں، ان کے پاس جائیں، بیٹھیں، اور جب بیٹھتے بھی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ ہم دنیا داری کی بات زیادہ نہ کر کے دینداری کی بات پہنچائیں، اولیاء کرام کی بات پہنچائیں، ان کی سیرت پہنچائیں، نبی کی سیرت پہنچائیں، اور یہ بات کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپس میں اتفاق ہوگا، محبت ہوگی، عوام اور علماء کی جو دوری ہے یہ ختم ہو جائے گی، پھر بڑے بڑے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری عوام کو تمام احکام پر مکمل طور پر، خاص کر نماز ادا کرنے کی، تراویح ادا کرنے کی، اور رمضان کے روزے رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔